السلام علیکم۔ دین اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہوئی تو ایک دن آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ نبوت سے سرفراز ہونے کا وقت آ پہنچا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں دب گیا اور بہت زیادہ تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے جواب میں کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ مجھ پر سخت دباؤ پڑ گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر تیسری بار کہا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پھر پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ کچھ اس طرح بیان ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ تیرا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ بات بتائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے مگر یہ آیت جیسے میرے دل پر لکھی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف سے غار حرا سے گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے گزر رہے تھے تو آسمان سے وہی آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خدا کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دیکھتے جبرائیل علیہ السلام نظر آتے۔ جب گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے چادر اور ہاتھ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تمام معاملہ معلوم کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ایک دانہ خاتون تھیں، اس سے قبل انبیاء اور فرشتوں کا متعلق جان چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراً جان گئیں کہ یہ کسی آسیب یا جن وغیرہ کا اثر نہیں۔ انہوں نے پورے اعتماد سے کہا باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، راہ حق کے لیے ہر مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور انہیں انجیل پر عبور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے اسی وقت کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیغام اترا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترا۔ پھر ورقہ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو اس کی بنا پر لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، وطن سے نکال دے گی اور جنگ کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا بڑا احترام کرتی ہے اور مجھے صادق اور امین تسلیم کرتی ہے۔ ورقہ نے کہا جب بھی کوئی اس قسم کا پیغام لایا اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں زندہ اور اس وقت تک موجود رہا تو میں پوری قوت سے آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے چند دنوں بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کے مطابق وحی الہی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے رک گیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے ساتھ غار حرا میں جاتے رہے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہونے لگے۔ چند روز بعد اچانک سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں دعوت کے لیے کمر بستہ ہونے کا حکم تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مزید واقعات جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔